پوری قوم ظالم ہے. اولا بمت یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پوری قوم، چاہے وہ اسمبلی کے اندر، چاہے وہ اسمبلی کے باہر، چاہے وہ مولانا ہے، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث ہے، چاہے وہ پیر ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، اگر اسمبلی میں قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تو پوری قوم ظالم ہے، پوری قوم ناہنجار ہے، پوری قوم کافر ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. فار ایگزامپل میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، عشاء بھی پڑھتا ہوں، چاشت بھی، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، ساری تسبیح و تحلیل، ذکر، اذکار، سب کچھ. گھر میں پردہ بھی ہے، ہاتھ سے زبان سے میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی. حق اللہ ہو میرا ورد ہے، میں سب اسلام پہ عمل کرتا ہوں، لیکن میں ہوں قرآن کے فتویٰ کے مطابق اس قوم کا حصہ جس کو قرآن نے ظالم کہا ہے، اس قوم کا حصہ جس کو قرآن نے ناہنجار کہا ہے، اس قوم کا حصہ ہوں جس کو قرآن نے ناشکران نعمت کہا ہے. اللہ کا کلام تو ہم نے بھلا دیا ہے، وہ گھر میں رکھا ہوا ہے. آج اسمبلی میں جو وہ کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. یہ سرزمین بلوچستان جہاں ہم کھڑے ہیں یہ کسی کے باپ کی سرزمین نہیں ہے، یہ اسلام کی جاگیر ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو بلوچستان کی کہ جب حجاز سے اسلام نکل کر یہاں آیا تھا وہ زمانہ عثمان غنی کا تھا، جہاں بلوچستان کے مکران اور افغانستان کے سیستان اور ایران کے کرمان کا ایک ہی والی اور ایک ہی گورنر تھا جس کا نام تھا عبدالرحمن بن تمرہ. ہم کس تہذیب میں چلے گئے؟ ہم تو اسلام کے دامن میں ہماری پرورش ہوئی تھی. آج اسلام کو ہم نے قیدی بنا دیا ہے. یہ ہم نے نہیں بنایا، میں تاریخ سے پردہ اٹھا کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ ہم نے اسلام کو قیدی نہیں بنایا، ہمارے پیچھے جو مشینری ہے اس مشینری نے ہمیں اس پہ لگا دیا ہے. رینڈ کارپوریشن امریکن تھنک ایک ایجنسی ہے، اس نے اپنی رپورٹ شائع کی تھی کہ مسلمانوں کے 4 طبقے ہیں، ایک فنڈامنٹلسٹ، دوسرا ٹریڈیشنل، تیسرا ماڈرن، چوتھا سیکولر. اور ہمیں جس سے خطرہ ہے، یہ رپورٹ پڑھ کے دیکھیے گا. ہمارے بچے بڑے نادان ہیں جو اپنے MBs جو ہے انڈین مووی ڈاؤن لوڈ کرنے میں صرف کرتے ہیں. آپ اسلام کو ڈاؤن لوڈ کریں، آپ اسلام کو سرچ کریں، آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ یورپی چوچے یہ 1919 میں ہے. اس سے پہلے جو عروج تھا وہ اسلام کا تھا. بتاؤں آپ کو حوصلہ ہے، اسلام سے پیار ہے، جس کو پیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اسلام یتیم ہو گیا ہے، اسلام غریب الوطن ہو گیا ہے، اسلام کو ہم نے قیدی بنا دیا ہے. اسلام سلطان تھا، وہ تخت پہ جلوہ فغن تھا. 10 سال نبی علیہ السلام نے حکومت کی ہے. توجہ ہے، میں آ رہا ہوں وہاں سے جہاں سے اسلام چلا تھا. 10 سال نبی علیہ السلام نے، 2.5 سال صدیق اکبر نے، 10 سال فاروق اعظم نے، 12.5 سال عثمان غنی نے، 5.5 سال حضرت مولا علی نے، اور 6 ماہ امام حسن نے، 100 سال بنو امیہ نے، 500 سال بنو عباس نے، 280 سال بنو آل فاطمی نے، 627 سال سلطنت عثمانیہ نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا تھا. یہ چوچے تو 1919 میں آئے،
آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ یورپی چوچے، یہ جمہوریت، یہ حساب کتاب، یہ سارا، یہ 1919 میں کلونیلزم آیا، پاسپورٹ بنے، شناختی کارڈ بنے، پارٹیشن ہوئی، ہر حصے کو الگ الگ ملک دیا گیا اور اسلام کو قیدی بنا دیا 5 چیزوں میں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو اسلام ہے وہ اسلام وہ نہیں ہے جو حجاز سے چلا تھا، ہمارے ہاں جو اسلام چل رہا ہے وہ یورپ الاؤڈڈ اسلام ہے۔ کلمہ نماز روزہ حج زکات، کلمہ نماز روزہ حج زکات، کلمہ نماز روزہ حج زکات، یہ یورپ نے الاؤ کیا ہے۔ آپ رینٹ کارپوریشن اٹھا کے دیکھیں، سرچ کریں گوگل سے، آپ کو لاکھ پتا جائے گا کہ آپ کے ساتھ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے۔ بس اسی میں لگاؤ، کلمہ پڑھتے رہے، نو پرابلم۔ امریکہ سے امیگریشن ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے کو ویزا ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ وائے؟ میرا سوال یہ ہے کیوں؟ یہ آپ کے پڑوس میں رشیا کا ویزا ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ بولیں آپ لوگ، بولیں جی۔ آپ کو اٹھا کہ ہے نا کہ رشیا بہت قریب ہے، ویزا ملتا ہے، راہداری ملتی ہے، کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ بولو تو بولو سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ، یہ جو کفار ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں۔ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم بلوچ بھی ہیں، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ ہاں، ہمارے گھر میں، ہم اپنے گھر میں اپنے دشمن کو الاؤ کریں گے؟ ہم اپنے دشمن کو اجازت دیں گے کہ یو کین کم ان مائی ہاؤس، آپ ہمارے گھر آ سکتے ہو، دشمن کو الاؤ کر سکتے ہیں؟ بولے کر سکتے ہیں۔ ہم تو گلی میں بھی دشمن کو گوارا نہیں کرتے۔ وہ رشیا، وہ امریکہ، وہ فرانس، وہ کینیڈا، وہ 5 ویٹو پاور ممالک، وہ ہمیں ویزا مسلمانوں کو کیوں دیتے ہیں کہ یو کین کم مائی کنٹری، آپ ہمارے ملک آ سکتے ہو؟ کیوں؟ دشمن بلا رہا ہے۔ پتا چلا صرف کلمہ پڑھنا اسلام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو اسلام چل رہا ہے نا، میں اس کو کہتا ہوں یورپ الاؤڈڈ اسلام، لالی پاپ جو ہمیں دیا یورپ نے، کلمہ نماز روزہ حج زکات، یہ ساری چیزیں، توجہ ہے جی، توجہ ہے جی، یہ ساری چیزیں اچھے انداز میں یورپ میں موجود ہے نہیں ہے؟ کلمہ پڑھنے والا وہاں موجود ہے، دوسرے نمبر پہ نماز ہے، مسجدیں وہاں بہت اچھی ہیں۔ آپ کی مسجد تو آپ جائیں نا لی مارکیٹ، سبحان اللہ بولو تو ایک بات کروں، سبحان اللہ۔ لی مارکیٹ میں 1992 میں پہنچا پہلی بار، وہ غریب شاہ سے اس طرف، لی مارکیٹ سے تھوڑا پیچھے جھٹپٹ مارکیٹ ہے۔ یہ ایڈریس یاد کریو جب آپ کراچی جاتے ہو تو یہ میری اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ وہاں چوک پہ آج بھی مسجد کے لیے چندہ کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ پیٹی لگی ہوئی ہے، یہاں سے لے کے کراچی تک کتنے پیٹیاں لگی ہوئی ہیں؟ آپ کی مسجدوں کا حال تو یہ ہے کہ بنیاد لگاؤ تو 20 سال لگتے ہیں، ایسا ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے چندے پہ چندہ، چندے پہ چندہ، چندے پہ چندہ، 20 سال گزر گئے، ابھی تک مسجد کو چندے کی ضرورت ہے۔ یورپ میں ایسا نہیں ہوتا، رشیا میں ایسا نہیں ہوتا، چائنا میں ایسا نہیں ہوتا، امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیکیدار آتا ہے 6 مہینے کے بعد چابی ہینڈ اوور، مسجد کلیئر، لو بھائی۔ ایسا ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں ہے تو گوگل ہے، سبحان اللہ بولو۔ آج کل تو یہ بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ توجہ، آج کل یہ ہاتھ میں پوری دنیا، رونا تو صرف اس لیے آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ان 5 چیزوں پہ لگا کر مطمئن کر دیا ہے۔ کیا مسجد بنائے، 60 سال گزر جاتے ہیں یار، میری فکر مسجد کی دری سے شروع ہو کر ٹوٹی تک، لائٹ سے شروع ہو کر پنکھے تک، پلستر سے شروع ہو کر ٹائل تک، گنبد سے شروع ہو کر مینار تک، اسپیکر تک ختم ہو جاتا ہے، میری زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر میرا بیٹا آ جاتا ہے، پھر میرا شاگرد آ جاتا ہے۔ کیا کر رہے ہو اسلام کے ساتھ؟ اسلام ایسا حجاز سے نہیں چلا تھا کہ مسجد بنا کے ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا۔ تاریخ اٹھاؤ، 54 چیلنج ہے،
کہ مسجد بنا دیا حق ادا ہو گیا، جلوس نکال دیا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے جھنڈا ہے۔ پڑھوں آیت، میں حافظ نہیں ہوں، سبحان اللہ، حافظ بہت سارے کھڑے ہیں یہاں پہ، آپ بھی جا کے گوگل، حافظ گوگل صاحب، مفتی گوگل صاحب اسے تصدیق کر سکتے ہیں کہ میں نے آیت صحیح پڑھی ہے یا غلط پڑھی ہے۔ قرآن کا بتاؤں، سبحان اللہ، عجیب ہماری طبیعت ہے۔ اسلام کو ہم نے قیدی بنا دیا ہے، مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، 4 ماہ کے اندر، سال کے اندر، میلاد کے اندر بس بلال مناؤ، سال میں چھٹی نہیں ہے۔ میں اوپن چیلنج کرتا ہوں اسماعیل کے لال کو جو آ جائے مجھے مطمئن کر دے کہ اسلام میں صرف اہمیت مسجد کی ہے، اسلام میں حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مجھے قائل کر سکے میں بھی مسجد کی خدمت میں لگا رہوں گا، زندگی میری گزر جائے۔ پڑھو قرآن، سبحان اللہ، جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ میری قوم یہ رینڈ کارپوریشن کے اس لولی پاپ میں چل رہے کہ اسلام صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، یہ تو یہی تصور کر بیٹھے ہیں، اے قرآن تو بتا۔ قرآن نے کہا نہیں، میں نے تو ہر نبی کو یہی کہا تھا کہ پہلے حکومت ہے، پہلے سلطنت ہے، پہلے اسلام کا جھنڈا ہے، پھر اس کے بعد مسجد ہے، اس کے بعد بیت المال ہے، اس کے بعد نیکی کا حکم ہے، اس کے بعد برائی سے روکنا ہے۔ یہ ساری باتیں بعد میں ہے، اسلام کا جھنڈا پہلے ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم دین کو تخت پہ لاتے ہیں، زمین پہ، جب اسلام کو ہم سلطنت ادا کرتے ہیں، اقام الصلاۃ، جب تخت پہ دین آتا ہے پھر یہ مسجد بناتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن میں نہ سر قلم خون معاف، پھر یہ مسجد بناتے ہیں، پھر یہ بیت المال بناتے ہیں، امروا بالمعروف، نیکی کا حکم بعد میں ہے، جھنڈا پہلے ہے۔ مجھے کوئی مائی کا لال قائل کر دے کہ حجاز سے جو صحابہ کرام نکلے ہیں، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں ایکسیڈنٹلی مسلمان ہوں، حادثاتی طور پہ مسلمان ہوں۔ میں نے جب اپنی آنکھ کھولی تو میری والدہ کلمہ پڑھتی تھی، میرا والد کلمہ پڑھتا تھا، محلے میں اذان کی آواز آتی تھی، میرا اسلام یہاں تک آتا۔ پوچھئے حضرت مصعب بن عمیر سے، پوچھئے اس صحابی رسول سے جب سطح زمین ختم ہو گئی اور گھوڑے سے اترے اور سجدے میں جا کے عرض کیا، مولا میں تو اسلام کا جھنڈا اس سے بھی آگے لگانا تھا، تیری زمین جو ختم ہوئی ہے۔ اللہ، الجہاد، الجہاد، لبیک لبیک، یہاں صحابہ کرام آئے نہیں آئے؟ بتایا آپ جی، بلوچستان میں آئے نہیں آئے؟ جی، آئے ہیں، ہیلی کاپٹر میں آئے، بتائیں، جہاز میں آئے، 4 ٹانگوں والے گھوڑے پہ آئے، کوئی مائی کا لال ثابت کر دے، میں خدا کی قسم میں اس کے پیچھے جانے کو تیار ہوں کہ صحابہ کرام نے پہلے جا کر وہاں مسجد بنائی ہو، پھر اعلان کیا ہو کہ آؤ جی اب حکومت کرتے ہیں۔ ایسا کوئی قرآن کا طریقہ ہی نہیں ہے یار، صحابہ کیسے بنائیں گے؟ جہاں وہ گئے پہلے جھنڈا لگایا ہے، مسجد بعد میں بنی ہے۔ آؤ میں آپ کو مصطفیٰ کریم کی سیرت سے بتا دوں کتنے سال رہے ہیں مکے میں؟ 13 سال، ماشاءاللہ۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ مدینے سے لوگ آتے تھے، یا رسول اللہ تشریف لائیے، جان قربان، مال قربان، جائیداد قربان، سب کچھ قربان۔ سرکار نے ان کو، یہ ضعیف روایت سے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا، سرکار دو عالم نے ان کو فرمایا نہیں، پہلے جاؤ مسجد بناؤ، سبحان اللہ بولو تو بولو، سبحان اللہ، پہلے کیا کرو؟ مسجد بناؤ، ایک مرکز بناؤ، پھر میں آؤں گا اور میں وہاں ریاست مدینہ کا اعلان کروں گا۔ ایسے کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں یہ میں بتا سکتا ہوں کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں رات کو آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے، دوسرے دن آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی ہے۔ اللہ، اسی لیے یہ لالی پاپ سے نکل آؤ اور دین کو تخت پہ لانے کے لیے میدان میں آؤ۔ جب تک اسمبلی میں ایسے بل پاس ہوتے رہیں گے اس میں ہم مجرم ہیں،
بشمول من، اگر میں نے بھی وہ مور لگایا ہے تو سب شامل ہے، کیونکہ وہاں پہنچانے والے ہم ہیں۔ یہ جو ٹرانسجینڈر بل ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، اس سے بہت بڑے بڑے بل اور بھی منظور ہونے والے ہیں۔ تو ہاں سندھی میں کہتے ہیں ستیہ گرہ بیا بیا ہے، ابھی آگے منزل اور ہے، اسی لیے آج اٹھو۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اسلام کو وہ مقام دینا چاہتے ہیں جو 1919 سے پہلے تک تھا۔ ہمارا منشور وہی ہے، ہمیں کسی پارٹی سے، کسی فرقے سے، کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا مشن اسلام کو وہ طاقت دینا ہے بس، جو اسلام مسجد کا قیدی بن گیا ہے، جو اسلام مدرسے کا قیدی بن گیا ہے، جو اسلام آستانوں کا قیدی بن گیا ہے، جو اسلام 4 ماہ سال اور آخری دعا تک محدود رہ گیا ہے۔ میرا سوال ہے کہ میلاد کی محفل میں آؤ اور سود کی گاڑی میں آؤ، سبحان اللہ بولو تو ایک بات، سبحان اللہ، تو وہ میلاد قبول ہے؟ ہیں؟ اچھا آخری دعا میں جانا ہے، دکانیں بند کرو، دوستوں کو فون کرو، بھائی ٹائم کم ہے، نکلو نکلو نکلو، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ آخری دعا میں جانا ہے، آخری دعا میں جا کر آخری دعا میں شریک ہونا ہے، وہاں رڑیاں کرے، روئے پٹے، معافی کرے، یا اللہ معافی، توبہ، حساب کتاب۔ اچھا جا رہا ہے سود کی گاڑی میں، سبحان اللہ بولو تو بولو، سبحان اللہ۔ چلو ٹھیک ہے، مانتے ہیں انسان گناہگار ہے، سود کی گاڑی لی تھی، اب تو توبہ کرنے جا رہے ہیں نا۔ آخری دعا میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ توبہ ہی ہوتی ہے نا۔ چلو اب توبہ کرنے جا رہے ہیں، چلو چلتے ہیں، توبہ جب کی ہے تو گاڑی وہیں چھوڑ دیتے نا، اللہ، لیکن آتا بھی سود کی گاڑی میں ہے۔ یہ بدلے گا نہیں، میں سلوشن بتاتا ہوں، بدلنے کا ایک ہی حل ہے بس، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے۔ یہ ساری چیزیں مذہب ہے، مذہب۔ رب نے مذہب کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا اسلام مجھے دین کے طور پہ پسند ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کہتے ہیں اقتدار کو، سلطنت کو، حکومت کو۔ اگر اوپر حکومت نہ ہو، نیچے کوئی ماحول صحیح، بولیے صحیح، مثال دے دوں، سبحان اللہ۔ مجھے کسی نے لاہور میں پرچی دی، مفتی صاحب آپ معاشرے کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں، یہ معاشرہ تو بہت بگڑا ہوا ہے، یہاں سودی کاروبار چل رہا ہے، بے پردگی ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، مشکل ہے کہ یہ صحیح ہو۔ میں نے کہا اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، ہمارے بابا جی فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک مثال دے دوں، سبحان اللہ۔ CNN کی نیوز رپورٹر لڑکی بال کھلے رپورٹنگ کر رہی ہے، طالبان 10 کلومیٹر پہ آئے، طالبان 5 کلومیٹر پہ آئے، 3 کلومیٹر کا فاصلہ، 2 کلومیٹر ایوان صدر میں داخل ہوئے، سبحان رپورٹ کر رہی ہے، سر ننگا، بالکل بال نظر آ رہے ہیں، اندر داخل ہوئے۔ اب کیمرہ مین نے اس لڑکی کی طرف کیمرے کا رخ نہیں کیا، 10 منٹ یا 12 منٹ صوفے دکھا رہے ہیں، طالبان اندر گھوم رہے ہیں ایوان صدر میں، ہلا گلا کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اسلام کی خوشی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام کی سلطنت ہے، سبحان اللہ، خوشیاں منا رہے ہیں، کیمرہ نے ان کو ہی فوکس کیا ہوا ہے۔ 12 منٹ کے بعد جب کیمرہ فوکس ہوا ہے نا نیوز رپورٹر اس لڑکی کی طرف، تو اس نے اسکارف پہنی ہوئی۔ اللہ، نہ طالبان نے کوئی احکام جاری کیے، نہ ابھی ان کے ہاتھ میں کوئی حکومت ہینڈ اوور ہوئی تھی، وہ صرف ایوان صدر میں داخل ہوئے تھے، اسلام نے اپنی پاور دکھا دیا۔ CNN کی نیوز رپورٹر نے اسی وقت اسکارف منگوا کے بتا دیا کہ اسلام کی اپنی پاور ہے، 6 مہینے کے لیے ہمیں یہ ملک دے دو، رب کعبہ کی قسم، اس ملک کو اگر ہم مثالی ملک نہ بنا دے پھر کہہ دینا کہ تم لوگ اس ملک کے غدار ہو۔ میں اس دارالخلافہ کوئٹہ میں کھڑے ہو کے توجہ چاہوں گا میڈیا کی بھی خصوصاً، ہم اس وقت جو فلڈ میں جو تحریک لبیک نے جو کیا ہے، یہ وہ رب کی عنایت ہے جو ہمیں توفیق دی ہے۔
हाँ, हम ये नहीं कहते कि हमने कुछ किया है, नहीं, लेकिन अपनी कोशिश से हम पहुंचे हैं हर जगह। मैं इस दारुल खिलाफा में आज एक बात से पर्दा उठाना चाहता हूँ कि हम लोग जाऊ आवारान गए। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। सुभान अल्लाह। आपके चीफ मिनिस्टर का अपना हल्का इंतखाब है। वहाँ मुझे रिपोर्ट मिली कि जी दवाइयाँ बहुत महंगी है, लोग बहुत गरीब हैं, मिल नहीं रहे हैं, और बहुत सारे जो है ना बीमारियां फैल गई हैं, तो आप मेहरबानी करें कि टीएलपी की जानिब से कैंप लगाएं। मैंने तकरीबन कोई 12 लाख की मेडिसन, वो हमने प्रोग्राम बनाया कि वहाँ जाके हम डीसी के पास गए। डीसी ने कहा अभी नहीं आ सकते। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। भाई हमने तो मेडिसन लगाना था ना, मेडिकल कैंप लगाना था, नहीं आ सकते। ये वजीर आला का आर्डर था, सियासी मसला था, हमें वहाँ गरीब की गुर्बत की दूरी नहीं करने दी। इंशाअल्लाह दीन तख्त पे आएगा। आप साथ दोगे? इंशाअल्लाह। का साथ दोगे? इंशाअल्लाह। इस्लाम से प्यार है? इंशाअल्लाह। इस्लाम को तख्त पे देखना चाहते हो? इंशाअल्लाह। मैदान में आओ, इन बच्चों का दस्तो बाजू बन जाओ। खुदारा इस्लाम को इन कैद से आजाद कर दो, जो नमाज रोजा हज ज़कात के अंदर हमें डालकर पूरी कुव्वत जो है वो अपने यूरोप ने उठा ली है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ 1919 से पहले इस्लाम था, और नहीं होगा, ये ज़हन में रहे। 1920 में तबलीगी जमात बनी थी। मैं इसका कायल ही नहीं हूँ कि फिरकावारियत या किसी तंजीम, वल्लाह मैं नहीं हूँ। आओ मुझसे ओपनली बात करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक तारीखी बात करने लगा हूँ। तबलीगी जमात बनी थी 1920 में, और हमारे भी हैं 40 साल से, वो भी नमाज इस्लाही जिक्र कर रहे हैं ना, है ना। मैं दोनों को कह रहा हूँ कि यार अफसोस है, 100 साल 102 साल हो गए। कितने साल हो गए? 102 साल हो गए तबलीगी जमात को, और दूसरे हमारे जो सब्ज वाले अपने दावत इस्लामी वाले, उनको 42 साल 41 साल हो गए। 102 साल में अभी तक कौम का इस्तिंजा ठीक नहीं हुआ। अभी कौम को गुस्ल का एक मिनट मैं जो बताने लगा हूँ वो सुनो। इस्लाम का दर्द मुझे बताने पे मजबूर कर रहा है। अभी तक कौम को गुस्ल का तरीका नहीं आया, अभी तक कौम की नमाज ठीक नहीं हुई, और मैं चैलेंज करता हूँ ये होगा भी नहीं। 1000 साल तक आप इसी तरह करते रहे, इस कौम का इस्तिंजा ठीक हुआ, मेरी कब्र पे आके लानत भेज देना कि मुफ्ती साहब आपने बात की थी। कौम का इस्तिंजा ठीक उस वक्त होगा जब दीन तख्त पे होगा। बलूचिस्तान वालों, मैं आपसे बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हूँ। खुदारा अब इस्लाम को वो कैद से आजाद कर दो इंशाअल्लाह। अब इस्लाम को वहाँ मौलवी को नहीं, मुफ्ती मुझे नहीं, शेखुल हदीस को नहीं। हमारा नारा ये नहीं है कि मौलवी को वहाँ ले जाओ। सुभान अल्लाह बोलो तो एक बात करो। सुभान अल्लाह। जब हमने लॉन्ग मार्च किया ना वजीराबाद, वो मैं खुद था खिदमतगार। हमें ये कहा गया कि जी स्पीकर ने खत लिखा है तमाम अपोजिशन को, क्योंकि हमने वहाँ एक अपने करारदाद में ये भी रखा था मुज़ाकरात में कि एक ऐसा बिल पास करे कि जिस मुल्क में भी अगर जाने कायनात की तौहीन होगी तो उसे शटअप कॉल देते हुए उसे मुल्क बदर किया जाएगा सफीर को। उन्होंने कहा ये बिल पास होने के लिए क्या जरूरी है? तवज्जो इधर तवज्जो। तो वो ड्रोन है, कोई मसला नहीं, इधर देखो। हमने तो हेलीकॉप्टर में भी तवज्जो नहीं किया, आप लोग ड्रोन पे तवज्जो करें। सुभान अल्लाह है। हमें तो हेलीकॉप्टर से फायरिंग किया गया, हमने फिर भी कहा लब्बैक यार। बिल पास होने के लिए तवज्जो है जी। बिल पास होने के लिए जो हमें कहा गया, हमें नहीं पता, हम लोग अभी तक इन नहीं है।
اگر اسمبلی میں ہمارا ایک بھی شعر ہوتا نا ہماری 40 شہادتیں نہیں ہوتی, ہمارے 585 انجرڈ نہیں ہوتے, ہمارے 40,000 کے قریب لوگ گرفتار نہیں ہوتے, ہمارے زخمی کسی کی آنکھ نہیں, کسی کا ہاتھ نہیں, کسی کا پاؤں نہیں, یہ زخمی نہیں ہوتے, ایک بھی اندر ہوتا. ہمیں پتہ نہیں, ہمیں جو کہا گیا کہ جی بل پاس کرنے کے لیے اپوزیشن اور حکومت دونوں کی کمبائن ضروری ہے, وہ بھی دستخط کریں گے, یہ بھی دستخط کریں گے. میں بڑا حیران ہوں یار, اسلامی جماعتوں کو بھی ہم نے ووٹ دیا, وہ بھی اندر بیٹھے ہیں. یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ صرف حکومت نے تو نہیں کی ہے, اللہ, یہ تو تمام پارٹیوں نے مل کے اس پہ دستخط کر کے بل پاس کیا ہے. لیکن حضور کی عزت کے لیے کوئی سامنے نہیں آیا. ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ڈی.آئی خان چلے گئے, میں خود سردار اختر جان مینگل کے پاس گیا, شاہ زین بگٹی کو میں نے خود خط لکھا, اور وہ جو خط ہمارے امیر محترم سب ہم نے رابطہ کیا. کسی نے بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی کہ حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے. تو یہ بل پاس ہونا چاہیے, نہ اسلامی نہ سیاسی نہ مقومی نہ فلانا, لیکن یہ بل پاس ہوا ہے, یہ بل پاس ہوا ہے. اور بل پاس ہونے کے لیے سب کا اتفاق ضروری, اور انشاءاللہ اس کا تیا پانچا بھی اگر کریں گے تو یہ ہمارے شعر کریں گے. اگر اس بل کے خلاف کوئی اگر تحریک نے کال دے دی تو آپ مسجدوں میں بیٹھ کے تسبیح پھیرو گے یا میدان میں آؤ گے؟ آج وعدہ کر لو کھلے آسمان میں, اگر اس بل کے خلاف ہم لوگوں نے اگر ارادہ کیا, ابھی تو عدالت میں گئے ہوئے ہیں نا, اگر وہاں سے مایوسی ہوئی ہے پھر تو انشاءاللہ ہماری منزل کیا فیض آباد, زندہ آباد انشاءاللہ. اگر ہم نے کال دی تو آپ تسبیح پھیرو گے یا میدان میں آؤ گے؟ اگر ہم نے کال دی تو آپ 4 ماہ کے لیے نکلو گے یا ادھر نکلو گے؟ سبحان اللہ. یا اگر ہم نے کال دی تو آپ میلاد کی محفل میں بیٹھ کے اللہ ہو کرو گے یا ادھر آؤ گے؟ انشاءاللہ العزیز تیار رہو شیرو, وقت آنے والا ہے, انشاءاللہ نومبر بھی آ رہا ہے. ستم کر ادھر آ, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کوئٹہ والوں, اسلام سے پیار کرو, اسلام سے پیار کرو, اسلام کو اس مسجد مدرسہ آستانہ پیرخانہ چلہ چارتو کے قید سے آزاد کر کے اسمبلی میں پہنچا دو. یہ جوانوں کو, مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے تو ٹکٹ ایک داڑھی منڈے کو دیا ہے, توجہ ہے, آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. یہ جو داڑھی نہیں ہے یہ دین تخت پہ کیسے لائے گا؟ یہ کراچی میں مجھ سے اعتراض ہوا, پرچی آئی, کسی آپ نے جس کو ٹکٹ دیا ہے چیئرمین کے لیے یہ تو داڑھی منڈا ہے, تو بچہ ہے, اس کو تو پڑھنا ہی کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو دین جانتا ہی نہیں, دین تخت پہ لائے گا کیسے؟ دل گئے نا آپ, اس کا اتنا آسان سا جواب ہے نا, آپ سبحان اللہ بولو گے. سبحان اللہ, بالکل سمپل سا. میں نے کہا دیکھو سلطنت عثمانیہ 627 سال, کتنے سال؟ 627 سال پر مشتمل وہ حکومت سلطنت اسلام کی. بانی ہے سلیمان پاشا. اس نے ایک سوچی کہ میری خواہش ہے کہ انطاکیہ سے لے کر اناطولیہ تک اسلام کی حکومت ہو. وہ مولوی نہیں تھا, وہ شیخ الحدیث نہیں تھا, وہ بکریاں چلاتا تھا. اس نے سوچی, جہاد کیا, اس کا بیٹا آیا 90 سال جہاد کیا, تغرل پاشا, اس نے بھی, وہ بھی مولوی نہیں تھا. پھر اس کا پوتا آیا عثمان پاشا, وہ بھی مولانا نہیں تھا. وہ بے شک مولانا نہیں تھے, یہ بے شک مولانا نہیں ہے. ان کے پیچھے سفید داڑھی والے تھے, ان کے پیچھے بابا کے دیوانے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. میں آئے گا اور ان بچوں کی محنت سے آئے گا. بچوں میدان سجاؤ, خدا اسلام کے ساتھ وفا کرو. ہمارے ساتھ جو یورپ نے کھیل کھیلا ہے اس کا منہ توڑ جواب یہی ہے کہ ہر گلی سے نکلو کہ دین تخت پہ لانا ہے. انشاءاللہ العزیز سدا خوش رہو ہمارے مصطفیٰ